میں اپنی امی کو سکون پہنچا رہا تھا۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی، امتیاز آج تم بہت کمزور لگ رہے ہو۔ حالانکہ میں تو پورا زور لگا رہا تھا کہ میری امی مطمئن ہو جائے، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آج کل والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی اب میری دوائی ختم ہو گئی ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ آج رات آپ گزارا کریں، کل میں وہ دوائی پھر لے آؤں گا اور پھر آپ کو 2 گھنٹے خوش کروں گا۔ پھر میری امی نے کہا کہ پھر یہ کام بھی تم کل ہی کرنا، اچھا بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا، امی تھوڑی دیر اور کرنے دو، کیونکہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بس میرا کام ہونے ہی والا تھا۔ ایک دم میری امی نے مجھے دھکا دیا۔ میرا نام امتیاز ہے، میری عمر 19 سال ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میں ابھی کالج میں ہی پڑھ رہا تھا۔ مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام عاصم ہے، وہ اکثر اپنے کام پہ ہوتا ہے۔ میں کالج سے آنے کے بعد سارا دن گھر پہ ہی ہوتا ہوں۔ میری امی کا نام شائستہ ہے، یہ میری دوسری امی تھی۔ میری سگی امی ہمارے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ ان دنوں ہم بہت چھوٹے تھے۔ میرے ابو نے میری امی سے دوسری شادی کی تھی۔ میری امی عمر میں ان دنوں بہت ہی کم تھی، لیکن آج میری امی بہت جوان اور خوبصورت ہو چکی ہیں۔ ان کا جسم بھی بھرا بھرا ہو گیا ہے، اس کا پورا جسم واضح اور ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن میرے ابو اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میرے ابو کی عمر 70 سال ہوگی اور میری امی کی عمر اس وقت 35 سال ہے۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ میرا ابو میری امی کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتا ہوگا، لیکن مجھے یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا ابو تو بالکل ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے کئی سالوں سے میری امی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یہ میری امی نے خود مجھے بتایا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری امی میرا اپنی سگی اولاد کی طرح خیال رکھتی تھی۔ مجھے خود نہلاتی دھلاتی اور کپڑے پہناتی اور اسکول بھیجتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے میرے بال بھی بناتی تھی۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا تھا جب سے میں جوان ہوا ہوں، میری امی مجھ سے کچھ دور دور رہتی ہیں۔ شاید ان کو اپنی حدود معلوم ہو گئی ہے۔ میرے ابا کی سرکاری نوکری تھی۔ میرے ابا نے بہت پیسہ کمایا تھا، لیکن اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابا بھی سارا دن گھر پہ ہوتے تھے۔ ہمارا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرہ میرا، ایک میرے بھائی کا اور ایک امی اور ابو کا، اور بیچ میں ایک ٹی وی لاؤنج تھا، اور ٹی وی لاؤنج میں ہی کچن بنا ہوا تھا۔ میرا بھائی بھی الگ کمرے میں سوتا تھا۔ میں یہ نوٹ کر رہا تھا پچھلے کئی مہینوں سے ابو اور امی کے درمیان روز ہی جھگڑا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کس بات پہ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید چھوٹی موٹی بات پہ لڑ پڑتے ہوں گے، کیونکہ ابو کی عمر ہو چکی تھی، وہ تو ویسے ہی چڑے چڑے رہتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے 2 بج رہے تھے، میری امی اور ابو میں ایک دم زور سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ ان کے کمرے سے زور زور سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی رات کو آخر وہ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں اپنے کمرے میں ہی پڑا رہا۔ میں نے سوچا کہ ابھی چپ ہو جائیں گے، لیکن کافی دیر ہو چکی۔ وہ دونوں جھگڑا مسلسل کرتے رہے۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے کہا کہ ان کے کمرے میں جا کے پوچھ ہی لوں آخر مسئلہ کیا ہے۔ میرا بھائی سارا دن کام کرتا تھا، اس لیے وہ تو تھکا ہوا تھا، اس کی تو بالکل بھی آنکھ نہیں کھلی۔ میں جب کمرے میں گیا تو میری امی مجھے کہنے لگی، امتیاز دیکھو، میں نے آج تک تم لوگوں سے بہت ساری باتیں چھپائی ہیں، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے، اب اور نہیں۔ میں نے کہا، امی کیا ہوا؟ آہستہ بولیں، محلے والے سن رہے ہوں گے تو کیا بولیں گے ہمارے بارے میں؟ دیکھیں رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میری امی کہنے لگی، امتیاز میں ہی جانتی ہوں کہ تمہارے ابو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ میں نے کہا، امی ہوا کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، ابو نے کیا کیا ہے؟ میں نے ابو کو دیکھا تو میرا ابو نظریں چرا رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پہ بیٹھا ہوا ادھر منہ کیے ہوئے تھا۔ میری امی کہنے لگی، روز یہ شخص مجھ سے لڑتا ہے، آخر میں کب تک برداشت کروں؟ اب میں اسے اور برداشت نہیں کر سکتی، یا اس گھر میں یہ رہے گا
یا مجھے میری ماں کے گھر چھوڑاؤ۔ میں نے کہا امی آپ ٹھنڈی ہو جائیں، مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ آپ مجھے جب تک بتائیں گی نہیں میں ابو سے ایسے کیا بات کروں؟ میری امی کہنے لگی امتیاز میں تمہیں بتا ہی تو نہیں سکتی، تم خود اپنے ابو سے پوچھ لو۔ پھر میں نے اپنے ابو سے پوچھا، میں نے کہا ابو کیا ہوا؟ آپ لوگ روز لڑتے ہیں۔ میرا ابو کہنے لگا تو جا سو جا، تو کیوں آیا ہمارے کمرے میں؟ لڑتے ہیں تو ہماری مرضی۔ میں نے کہا ابو اچھی بات نہیں ہوتی، محلے والے سنتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ آپ نے یہ روز کی روٹین ہی بنا لی ہے۔ امتیاز تو جا، تو آئندہ ہمارے کمرے میں نہیں آنا، بھلے ہم ایک دوسرے کو مار ہی کیوں نہ ڈالیں۔ پھر میری امی کہنے لگی کیوں میں لاوارث ہوں کیا؟ تم مجھے مارو گے؟ میں بالکل بھی نہیں رہوں گی۔ میری امی کہنے لگی امتیاز دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے ابو کو ایک بیماری ہو گئی ہے، وہ بھی پچھلے 6 سالوں سے۔ آج تک میں چپ تھی صرف اس لیے کہ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اپنا علاج کروا رہا ہوں، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن 6 سال ہو گئے ہیں یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ کب ٹھیک ہوگا؟ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا، میری بس ہو گئی ہے۔ جب میری امی نے یہ بولا کہ میرے ابو کو کوئی بیماری ہے میرے پیروں تلے زمینیں نکل گئی، میں تو ڈر گیا۔ میں نے سمجھا شاید میرے ابو کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے، میرے ابو شاید مرنے والے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا امی کون سی بیماری ہے، کیا ہوا بتائیں، ہم اس کا علاج کروائیں گے۔ پھر میرا ابو میری امی کو کہنے لگا اس کو مت بتانا، بالکل بھی مت بتانا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ کس بیماری کی بات کر رہی تھی میری امی۔ میں نے امی سے زبردستی پوچھنا چاہا، میں نے کہا امی چھوڑیں آپ ابو کو، مجھے بتائیں، میں اپنے ابو کا علاج خود کرواؤں گا۔ میری امی کہنے لگی تو پھر سن، یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ پچھلے 6 سالوں سے میری جوانی ایسی ڈھلتی جا رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب یہ بولا تو میں بھی نظریں چرانے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں پریشان ہی ہو گیا کہ میں اب اپنی امی کو کیا جواب دوں۔ پھر میری امی کہنے لگی اس نے کتنا علاج کروایا اپنا، لاکھوں روپے اپنے اوپر لگا چکا ہے، ہر روز کہتا ہے کہ بس ابھی مجھے اچھا ڈاکٹر مل گیا ہے، ابھی میرا شیر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہیں خوش کرے گا، لیکن اس کا شیر تو جاگتا ہی نہیں ہے۔ ایسے سویا ہے 6 سال سے، اس نے ابھی تک کروٹ ہی نہیں لی، اور آج کسی نے اس کو بے وقوف بنایا ہے۔ 50,000 روپے کی اس کو دوائی دی ہے، اس کو کہا کہ جاؤ بیوی کو جنت کی سیر کرواؤ، اور پچھلے 2 گھنٹوں سے میں مسلسل محنت کر رہی ہوں، لیکن اس کے شیر نے سانس تک نہیں لی۔ مجھے آ گیا غصہ، اب میں اس کو اور کیا بولوں؟ تم مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ پھر میرا ابو غصے سے کہنے لگا ہاں بتا دیا نا تم نے امتیاز کو، اب اگر تجھے صرف اسی چیز کی ہی طلب تھی تو تو نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے۔ تو میری امی کہنے لگی تمہاری عمر کے لوگ بھی ابھی تک ہٹے کٹے ہیں اور کھل کے یہ کام کرتے ہیں، ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے مسئلے تم میں ہیں اور اپنی دولت بھی تم برباد کر رہے ہو۔ میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے کچھ پیسے دو، کپڑے لینے ہیں، تو کہتا ہے پیسے نہیں ہیں۔ اس کام کے لیے پیسے آ جاتے ہیں اور وہ بھی ضائع کر کے آ جاتا ہے، جس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اب یہ باتیں سن رہا تھا لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ میں کیا جواب دیتا۔ پھر میں نے کہا ابو آپ اپنا مسئلہ اپنے کمرے تک رکھیں، باہر آواز نہیں آنی چاہیے، یہ تو مجھے پتہ لگ گیا ہے، کسی اور کو پتہ لگے گا تو وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں۔ پھر میرا ابو کہنے لگا ارے یہ تو تمہیں آج پتہ لگا ہے نا، پورے محلے کو پتہ لگ گیا ہے، جو بھی عورت آتی ہے ہمارے گھر سب کو تو اس نے بتایا ہوا ہے میرے بارے میں۔ جب بھی میں باہر گزرتا ہوں محلے کی عورتیں مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں اور مسکراتی ہیں، آپس میں کوئی سرگوشیاں بھی کرتی ہیں۔ تو میری امی کہنے لگی ہاں اور نہیں تو کیا، 6 سال تو ہو گئے ہیں، ابھی بھی نہ بتاؤں؟ ابھی بھی میرا ہی قصور ہے۔ میں ان سے پوچھتی ہوں ان کے مرد تو ان کی جان نکال کے رکھ دیتے ہیں، جس دن بھی ان کے مرد ان کو ملتے ہیں وہ تو اگلے دن چل بھی نہیں پاتی۔ میں خود سن سن کے ترستی رہتی ہوں کہ ایک میرے گھر میں ہی لاغر مرد ہے۔ اب میں ان کی باتوں کو سن کے پریشان ہو رہا تھا۔ پھر میں نے کہا ابھی آپ لوگوں کے کمرے سے آواز نہیں آنی چاہیے، اپنا مسئلہ آپس میں دیکھ لیں۔
پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا. مجھے اب یہ پتہ چل چکا تھا کہ میری امی کتنی اس چیز کی ترسی ہوئی تھی. اب میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں کسی طریقے سے ابو کی جگہ امی کو خوش کروں، لیکن سارا دن میرا ابو گھر پہ ہی پڑا رہتا تھا. مجھے موقع ملنے والا تھا نہیں. میں اپنے بستر پر آیا اور اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اپنی امی کو خوش کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلی جائے اور ہم اس گھر میں صرف 3 مرد ہی آن بچیں، کیونکہ اس گھر میں ایک عورت ہے، وہ کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اس نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے. اگر میری امی بھی چلی جائے گی تو ہم چھڑوں کی طرح زندگی گزاریں گے، جسے سوچتے ہی مجھے خوف سا آنے لگتا تھا. اب میں اپنے بستر پر سویا اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی امی کو کیسے راضی کروں اور اپنے ابو کو کیسے باہر بھیجوں. بالآخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی. میں نے سوچا کل اپنی امی کو باہر گھمانے کے لیے لے جاؤں گا اور وہاں جا کے کسی طریقے سے اس طرح کی باتوں میں لاؤں گا. یہ سوچ کے میں سو گیا. اگلی صبح مجھے میری امی نے اٹھایا، کہا امتیاز کالج نہیں جانا، اٹھو تیاری کر لو اور کالج جاؤ. میں نے کہا نہیں امی، آج میرا چھٹی کرنے کو دل کر رہا ہے، آج کالج جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا. میری امی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا امی مجھے 11 بجے تک اٹھا دینا، میں ابھی سونے لگا ہوں. پھر میری امی واپس چلی گئی. پھر میں صبح سو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میری امی اٹھانے آئی تو مجھے کہا امتیاز 12 بج رہے ہیں، اب تو اٹھو ناشتہ کر لو. پھر میں اٹھا، میں نے ہاتھ منہ دھویا. میں نے کہا امی ناشتہ کر کے میں نے آپ کو ایک خوشخبری دینی ہے. میری امی کہنے لگی خوشخبری؟ وہ بھی اس گھر میں؟ کافی سال ہو گئے ہیں سنے ہوئے. میں نے کہا ہاں امی، آج شام کو 5-6 بجے میں آپ کو باہر کچھ کھلانے پلانے لے جاؤں گا، آپ تیار ہو جانا. مجھے تو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ اتنے سالوں سے آپ کبھی گھومنے ہی نہیں گئی. آپ سارا دن ہماری خدمت کرتی ہیں، آخر میرا اتنا تو فرض بنتا ہے. میری امی کہنے لگی شکر ہے خدا کا، میرا خیال کسی کو آ ہی گیا، ورنہ میں تو سمجھتی تھی کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، جیسے مجھے یہ لوگ خرید کے لائے ہیں. بس میرے اندر کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے. میں نے کہا امی آپ کی ہر فیلنگ کی قدر کی جائے گی، آپ بے فکر ہو جائیں. جب میں نے یہ بولا تو میری امی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ خدا کرے کہ میری ہر فیلنگ پوری ہو جائے. امید بالکل بھی نہیں ہے. اب میں سیدھا یہ تو نہیں بول سکتا تھا کہ میں اپنے ابو کی جگہ آپ کو خوش کروں گا، لیکن میں اشاروں میں بولنا چاہتا تھا. میں نے کہا امی اب آپ دیکھتی جائیں، آپ کو اپنی زندگی بہت خوبصورت اور گھر آپ کو جنت لگے گا، بس آپ ہمیں چھوڑ کے کبھی مت جانا. دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.